بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ پیر صاحب اپنی ویڈیو کے آغاز میں طالبان کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کس طرح طالبان پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں، طالبان پاکستان کے ساتھ کس طرح دوستی کا حق نبھا رہے ہیں، کون سے ایسے معاملات ہیں جن سے طالبان پاکستان کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، پیر صاحب کہتے ہیں کہ سی پیک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس بارے میں چین کے سفیر نے ساری بات کھل کر بتا دی۔ سی پیک پر کچھ معاملات وہ ہیں جو ٹھیک سے نہیں چل رہے، ان میں سے کوئی نہ کوئی گڑبڑ موجود ہے، اسی لیے چین کے سفیر نے ساری بات کھول کر بتا دی ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں لندن سے نواز شریف نے ایسا کون سا بیان دیا ہے جس سے نون لیگ ڈوب گئی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات کی ہے جس کی وجہ سے نون لیگ ڈوبی ہے۔ ناظرین، شہباز شریف کے ایک پلان پر پیپل پارٹی نے صاف انکار کر دیا ہے۔ پیپل پارٹی کا اس پلان میں شہباز شریف کا ساتھ دینے سے صاف انکار ہے۔ مریم نواز کے ٹویٹ پر عوام کا رد عمل۔ پیر صاحب کہتے ہیں یہ معاملات ایسے نہیں چل سکتے۔ پیر صاحب نے کہا کہ بھارت کے لیے ایک بار پھر افغانستان نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو نون لیگ کا سربراہ کون ہوگا؟ بہت سارے اشارے دیے گئے ہیں، اس کا نیا سربراہ کون ہوگا؟ بہت سے حقائق بے نقاب ہوئے ہیں۔ پیر صاحب نے کہا کہ کوئی نہ کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ اب یہ پیر صاحب کا ایک اشارہ ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پیر صاحب صرف اشارہ دے کر پیشن گوئی کرتے ہیں، پوری بات نہیں بتاتے، بس جب وقت آتا ہے تو وہ پیشن گوئی درست ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے پیر صاحب بول رہے ہیں کہ بہت بڑی تبدیلی رونما ہونے والی ہے، کچھ تو ایسا ہونے والا ہے جس کا پیر صاحب بار بار ذکر کر رہے ہیں، بہت بڑا کام ہونے والا ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں پینٹاگون کی خبر نے 56 انچ کی چھاتی بھارتی فوج پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے، اس کے حوصلے پست ہو گئے ہیں۔ اتر پردیش میں چین کی فوج نے بھارتی فوج کے چھکے چھڑا دیے ہیں، چین کی خطرناک فوج آگے آگے ہے۔ ناظرین کرام، بھارتی ٹی وی چینل پر یہ خبر چلتی ہے بھارت میں کوہرام مچ گیا، بہت ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ناظرین کرام، چین کی فوج ایسے برس رہی ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں تحریک لبیک اور حکومت میں معاہدے سے کس کس کو تکلیف ہے، یہ جو اتحاد یہ دیر پا چلے گا، یہ کوئی چھوٹا اتحاد رہی ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں ایک بات غور سے سنو۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں اب دنیا تیار ہو جائے۔ دنیا نے کیا تیار ہونا ہے؟ پہلے تو اپنی تیاری کر، پہلے یورپ کی کر لو، امریکہ کی کر لو، اسرائیل کی کر لو اور دوسرے ممالک کی بھی۔ پیر صاحب نے بل گیٹس کے حوالے سے بہت بڑی پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا کہ بل گیٹس اب اپنی تیاری کر لے، اپنی تیاری کو جلدی مکمل کر لے۔ بل گیٹ کا اپنا سورج غروب ہونے لگا ہے۔ یہ جو خبریں تم مجھے بتا رہے ہو ان میں سے کوئی حقیقت ہے؟ چین نے پاکستان کو 98 ملین ڈالر کا شاندار قرضہ دیا ہے، اس سے پاکستان کا آدھا قرضہ ختم ہو سکتا ہے۔ پیر صاحب 3 بار انشاءاللہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ اب پاکستان دنیا کو پیٹرول بیچے گا اور انشاءاللہ بیچے گا۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں سب سے پہلے پہل کون کرے گا؟ جنوری، فروری، مارچ میں بہت بڑی خطرات منڈلانے لگے ہیں، گھر سے باہر جانے سے پہلے کون سا کام کر لے ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ توپوں کا منہ پاکستان کی طرف موڑ دیا ہے، الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں شکست کے بعد بھارتی غصے میں ہے، بھارتی میڈیا پاکستان کی فتح پر ہوش کھو بیٹھا ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہر طرف میزائل ہی میزائل ہوں گے۔ چین نے بھارتی فوج پر جنگی طیاروں سے شدید حملہ کیا، دونوں طرف سے میزائلوں کی بارش ہوئی ہے۔ پیر صاحب کہتے ہیں سعد رضوی کی رہائی کب ہوگی؟ پیر صاحب کہتے ہیں جب سارے کارکن باہر آ جائیں گے تب ہی سعد رضوی رہا ہوگا۔ نواز شریف کی بہت سارے بیان ہیں جس نے نون لیگ کو ڈبو دیا ہے، پاکستان کے کسی جج کو نہیں چھوڑا، کسی وکیل کو نہیں چھوڑا، کسی جرنیل کو نہیں چھوڑا جس کو نواز شریف نے خریدنا نہ چاہا ہو۔ خان صاحب کچھ عجیب بنے ہوئے ہیں، کاش اس رات ایوب خان کو نیند نہ آتی تو آج کشمیر آزاد ہوتا۔ سارے ڈیم ایوب خان کے دور کے ہیں۔ شاباش، تم نے نوٹ بنائے ہیں، پاکستان سے ٹکر نہ لو، تم نے چوری بھی کی اور دوسرا سینہ زوری بھی کرتے ہو، یہ باتیں کسی اور سے کرو۔ عمران خان نے بہت وقت دیا ہے، اب وقت نہیں ہے۔ پیر صاحب والدین کی شان بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ پاک نے ماں باپ کا جو ذکر ہے وہ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ باندھ دیا ہے۔
عشق رسول کے تقاضے میں سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ آج کے مسلمان بس اس دھوکے میں ہے کہ ہمیں اچھے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، حرام سے بچنے سے بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو روزانہ ذکر الہی کرتے ہیں، رب کی تقدو میں لگے ہیں، ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ان کے معاملات بہت باریکی بینی میں چلے جاتے ہیں۔ جو انسان نبی کریم کی شریعت کو سمجھتا ہے کہ یہ ہم پر لاگو ہے، اس کی پابندی کرنا ہمارا فرض ہے۔ ناظرین کرام، لیبیا احتشام کے بیٹے کے اسرائیل کی مدد کے بدلے بڑی پیشکش، فلسطین فسانہ ہے، یروشلم ایک ہے، امریکہ کی اسرائیل کو بڑی وارننگ۔ پیر صاحب کہتے ہیں اب تم دونوں آپس میں وارننگ لگاؤ۔ اب یہودی ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگے ہیں، تورات پڑھنے پر فساد کھڑا ہو گیا ہے، یہودی عورتوں پر گزشتہ رات حملے ہوئے ہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں شاہ دولے کے چوہے کا جنازہ کیوں نہیں ہوتا، ان کے سر کیوں چھوٹے ہوتے ہیں؟ پیر صاحب کہتے ہیں یہ رب کے قریب ہوتے ہیں، جب انسان بیمار ہوتا ہے تب رب کے قریب چلا جاتا ہے، ایسے ہی یہ چھوٹے سر والے رب کے قریب ہیں۔ شاہ دولہ گجرات میں موجود ہے۔ ناظرین کرام، پیر صاحب مزید بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں شاہ دولہ پر رب بھی مہربان ہے، نبی کریم بھی مہربان ہے۔ ناظرین کرام، تحریک لبیک سے مذاکرات کے بعد بھونچال آ گیا ہے، پارلیمنٹ کی اندرونی بات سامنے آ گئی، حکومت اب پھنس گئی ہے، ٹی ٹی پی کے بعد الطاف حسین سے مذاکرات ہوں گے۔ پیر صاحب کہتے ہیں اگر مذاکرات کرو گے تو سندھ کٹوا دو گے، ان سے کوئی مذاکرات نہیں کرنے۔ پیر صاحب کہتے ہیں برائی وزیر اعظم سے شروع ہوتی ہے اور پھر نیچے چلی جاتی ہے، جہاں اخلاق ختم ہو جائے وہاں کرپشن جیسا ناسور جنم لیتا ہے اور ترقی نہیں ہو سکتی۔ قومی اسمبلی میں حکومت اکثریت ثابت کرنے میں ناکام، مشترکہ اجلاس کے سپرد 7 سال تک دوسری پارٹی کے نشان پر الیکشن لڑنے سمیت 11 بل پیش، جن میں ایک منظور، باقی سارے کے سارے ریجیکٹ کر دیے۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں ٹی ٹی پی میں پاکستان ایک موقع دے، افغانستان میں خوراک کی کمی دور کرنے میں گندم، چینی اور دوسری اشیاء خودنوش بھیجنے کے لیے فنڈ قائم، ان پر ٹیکس بھی ختم کر دیا، کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ افغانستان میں 2 کروڑ 30 لاکھ لوگ بھوک کا شکار ہیں، افغانستانی شہری خوراک کے لیے بچے فروخت کر رہے ہیں۔ طالبان کے گروپ سے مذاکرات ہو گئے، ابھی بات ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو لگتا ہے کہ معاملات کچھ ٹھیک نہیں ہے، پارلیمنٹ میں پوری قیادت متحدہ اگلے الیکشن میں بھی حکومت کو شکست دے گی۔ پیر صاحب کہتے ہیں آرمی چیف کا دفاعی نظام میں خود انحصاری کے عزم کی تعریف، ٹیکسلا میں موجود دفاعی صنعت کا دورہ کیا، وہاں پر موجود جدید ٹینکس اسلحہ کو چیک کیا جو پاکستان نے خود بنایا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیروں کی کرپشن پوری قوم کو تباہ کرتی ہے۔ ٹی ٹی پی والوں کو کوئی رعایت نہیں دینی، یہ رعایت کے قابل نہیں ہے۔ جن لوگوں میں محبت ہو ان کو رعایت دی جاتی ہے، ان میں تو کوئی محبت والے معاملات نہیں ہیں تو ان کو کوئی رعایت نہیں دینی، یہ اس قابل ہی نہیں ہے۔ اگر ان کو رعایت دینی ہے تو پارلیمنٹ میں لے آؤ، اگر پارلیمنٹ اجازت دے تو آپ دیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں پوری دنیا کا نظام میرا اللہ چلا رہا ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام دنیا کا مستقبل پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔